حقیقی آزادی پاکستان میں تب آئے گی جب لوگوں کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، جب ملک کی داخلی اور سیاسی بیرونی پالیسیاں عوام کے منتخب لوگ تشکیل دیں گے۔ پاکستان میں جب آئین کی بات ہوتی ہے، آئین کی بالادستی کی بات ہوتی ہے، تو بعض ہمارے جن کو کوسو صاحب نے تنخواہ دار ملازم کہا، وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے یہ مقابلہ ہمارا ان سے ہے۔ نہ بابا، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین تمام اداروں کو بشمول سرکاری ملازمین کے اپنے اپنے فورم کے ڈیفینیشن کر چکا ہے۔ جب تک ہم اپنے اپنے حدود میں نہیں رہیں گے تو پاکستان دکھ کی بات ہے۔ 75 سال 76 سال ایٹامک ملک، دنیا جہان کے دریاؤں کا مرکز، دنیا جہان کی بہترین نعمتوں کا خزانہ، لیکن معافی چاہتے ہیں ہم بالکل بھیک منگے بن گئے ہیں۔ ہمارے دوست، ہمارے نام نہاد لیڈر صاحبان باقاعدہ، میں کیا کہوں، ہم فقر بالکل فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم نہیں مانتے۔ پاکستان 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہے۔ سورہ رحمان میں جن نعمتوں کا ذکر ہے وہ آپ کے وطن میں ہے، پھر ہم کیوں بھوکے ہیں؟ جب سورہ رحمان میں اللہ پاک تمام انسانوں کو اپنی نعمتیں گنواتا ہے، جو لفظ جو نعمت قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے سورہ رحمان میں، وہ آپ کے وطن میں ہے، لیکن ہم بھوکے ہیں۔ کل کوئی پریس کانفرنس ہوئی تھی، کچھ دن پہلے بھی، بین السطور میں پٹھان آدمی ہوں، اردو بھی مجھے نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں پڑھا ہوں، کہا گیا ہے کہ ہم اپنے حدود سمجھتے ہیں، ہمیں اپنے حدود کا پتہ ہے، پھر ہمیں کم سے کم یہ پوچھنے کی اجازت دیجیے، پھر ہر ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے، ہر کمشنر کے دفتر میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے، الیکشن کمیشن میں آپ کا آدمی کیا کر رہا ہے، ڈویژن کی سطح پر اور صوبے میں بریگیڈیئر صاحب۔ ہم ایسے نظام کو قطع نہیں مانیں گے کہ ایک ادارے کا بریگیڈیئر صوبے کو چلاتا ہوگا، ایک کرنل صاحب ڈویژن کو چلاتا ہوگا، ایک میجر صاحب ضلع کو چلاتا ہوگا۔ اٹ از انکانسٹیٹیوشنل، غلط ہے، اس کے خلاف اٹھنا جہاد ہے۔ ہم یہ کرنے آئے ہیں، ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، بسم اللہ کیجئے۔ بات ہو رہی ہے 9 مئی کی، کوسو صاحب بڑے وکیل ہمارے دوست بیٹھے ہوئے، بس یہی ایک برا عمل ہوا ہے پاکستان میں۔ پہلا مارشل آپ لوگوں نے لگایا، دوسرا مارشل لگایا، تیسرا مارشل لگایا، پھر ضیاء اللہ کا مشرف کا اگر دوسرا حملہ شمار کیا جائے چوتھا مارشل لگایا۔ اس میں آپ نے لوگوں کو کیا سزا دی؟ پہلے مرحلہ میں جو آپ نے کیا ہے، دوسرے مرحلہ میں آپ نے جو کیا ہے، تیسرے مرحلہ میں آپ نے جو کیا ہے، مشرف کے بارے میں جو آپ نے کیا ہے، وہی 9 مہینے والی کر دیجیے۔ آپ نے ایک ریزولوشن کے پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن کے ذریعے پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن موو کی ہے کہ فلاں جنرل سو اینڈ سو انہوں نے جو مسئلہ لگایا تھا، جو کچھ ان سے ہوا تھا، یہ پارلیمنٹ ان کو ابزالو کرتی ہے، بس آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر ضیاء اللہ کے بارے میں یہی کہا، پھر مشرف کے بارے میں یہی کہا، 9 مہینے کے بارے میں بھی کہہ دیجیے پارلیمنٹ میں، تو یہ پارلیمنٹ ابزالو کرتی ہے 9 مئی والوں کو، اگر آپ نے صلح کرنی ہے۔ اور اگر آپ یہ دوسری بات کر رہے ہیں، معافی والی بات، بسم اللہ۔ آئین توڑنے والے کو، اس کا ساتھ دینے والے کو، سسپینڈ کرنے والے کو، بروگیٹ کرنے والے کو اور ان کا ہاتھ مضبوط کرنے والوں کو، سب کو ہائی ٹریزن کا مجرم ٹھہراتا ہے۔ پہلے مارشلہ میں ساری فوج میرے چچا جنرل ایوب خان کے ساتھ تھی، دوسرے مارشلہ میں ساری فوج ضیاء الحق کے ساتھ تھی، تیسرے مارشل میں ساری فوج مشرف کے ساتھ تھی۔ آئے ٹیلی ویژن پہ معافی مانگے، میں 9 مئی والوں سے معافی کہہ دوں گا کہ یار آپ بھی گزارا کر لیجیے، آپ کی مرضی، جو آپ نے راستہ چنا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، کسی ادارے کی دشمنی میں نہیں، ہماری پارٹیوں نے ہم نے اپنے عوام کو اس کی تربیت دینی ہوگی۔ آج سے
ہم اس کام میں لگ جائیں اور ہم اپنے کارکنان سے کہیں کہ جو ماضی میں ہوا وہ تو ہوا، لیکن آئندہ اب اگر کوئی سرکردہ جرنیل بڑھتا ہے آئین کی طرف، ماشاء اللہ لگاتا ہے، تو ہمارے کارکنوں کو پارٹیوں کا یہ حکم ہوگا کہ آپ سب پاکستان کی سڑکوں پہ ہوں گے، آپ سب تحریک انصاف کے کارکنوں کو، ہماری سیاسی کی پارٹیوں کو، حضرت کی پارٹی کے کارکنوں کو ہمارا یہ حکم ہونا چاہیے، جس دن ہمارے آئین کو چھیڑا گیا اور کسی نے یہ غلطی کی مارشل لا لگانے کی، ہم سب کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے، سب ہاتھ اٹھائیں، جو ساتھ دیتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے بھائی، جو اس بات کی تائید کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ علامہ صاحب نے لیڈ کرنا ہوگا، کیسر صاحب نے لیڈ کرنا، ہم آگے ہوں گے اور ہم اپنے آئین و ملک کا دفاع کریں گے، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ چیز بنائی ہے، ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ عمران خان جو کچھ ہے آج وہ الیکٹڈ پارلیمنٹ کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ میں نہیں سمجھتا ان باتوں کو، کوسا صاحب مجھے میری رہبری کریں، اگر آپ ان کے کیسز وڈرا نہیں کرنا چاہتے، کم سے کم پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن کے ذریعے اسے ضمانت پہ رہا کر دیں، ضمانت پہ رہا کر دیں۔ اگر خدا نخواستہ رہا کرنا پڑے گا، کرو نہیں انہیں کرنا پڑے گا۔ ریا کرو کی بات نہیں ہے، انہیں ریا کرنا پڑے گا۔ کرو، ہم محنت کر رہے ہیں، کرو کی بات نہیں ہے، وہ الیکٹڈ بہت سارے لوگوں کا لیڈر ہے، بس ضمانت پہ ریا کر دیں۔ خدا نخواستہ اگر عمران خان اتنا کمزور آدمی ہوا کہ وہ ضمانت کے بعد ملک سے بھاگا تو آپ لوگوں کو فائدہ ہے، ایک خطرناک آدمی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور اگر یہاں رہا شریف آدمی ہے، اس کی بیوی کو اپنے خوش شرم کرو، خدا کا خوف کرو یار۔ مسلمان بھی اپنے کو کہتے ہو، انسان بھی اپنے کو کہتے ہو، عدت یہ ہے، عدت وہ ہے، نکاح یہ، شرم کرو، حیا کرو، بغیرت لوگ، یار یہ بری بات ہے یار، بہت بری بات ہے۔ چھوڑو اس غریب کو، بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی عورت ہے، کسی کی وہ ہے، جانے دو اس کو۔ گھر جانا چاہتی ہے، شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، جیل میں بیٹھنا چاہتی ہے، روزانہ تماشے ہمارے وکلا صاحبان، ہمارے جج صاحبان بڑے بڑے جگہ پہن کے بات کر رہے ہیں، بہت بری بات، بہت بری بات۔ میں یہی کچھ کہنا چاہتا تھا، میں نے گڑبڑ نہیں کری۔ ہم نے ہمت کرنی ہے، اس ملک کو ہم نے واقعی میں ایک صحیح اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہے، اور یہ تب بنے گا جب یہاں فرد کے ظلم نہیں ہوگا، جب یہاں فرقے پہ دالادستی نہیں ہوگی، جب یہاں کسی قوم پہ بہترین ملک بنے گا۔ پنجاب والے بنگڑا ڈالیں، پٹھان تھن کریں، بلوچ دمال کریں، جب ہم غریب بلوچ کیا مانگتے ہیں؟ یہ ثنا بھائی ہے، آپ کو یہ سن کر ہمارے سمیت پشتون بلوچ ہم جہاں ہیں، جھوٹ موٹ کی ساری آبادی اگر نکال دیں، ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر، ہماری سارے وہ چمن سے لے کر گوادر تک ہماری آبادی آپ کے پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے۔ ہمارے وسائل ملکوں سے زیادہ ہیں، لیکن عام غریب بلوچ آدمی کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا پاکستان کو؟